کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے؟ میرے ساتھ مل کے بولیے. خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں. میرے ساتھ مل کے بولیے. مقدس یوحنا کا جو یہ بیان ہے نئے نامہ میں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی پہلی 6 آیات، پھر 18ویں اور 19ویں آیت ہم تلاوت کریں. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب. پاک کلام میں یوں لکھا: تمہارا دل نہ گھبراتا، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. توما نے اس سے کہا: اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جا رہا، پھر راہ کس طرح جا رہا؟ یسوع نے اس سے کہا: راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے: میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. خداوند کا شکر اس کے کلام کے لیے. سب کہے آمین. آمین. اسی یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. دنیا موت سے خوف زدہ ہے. آج کل آپ سن رہے ہوں گے کورونا ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. تقریباً 250 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں، پورے گلوب میں، دنیا کے زمین کے سیارے پر تقریباً 250 کے قریب ممالک ہیں. ان 250 ملکوں میں شاید کوئی 1 یا 2 بچ گیا ہو جس میں کورونا کی بیماری یا وائرس نہ آیا. اس وائرس نے لوگوں کو دبا لیا ہے. حالانکہ اگر تاریخ میں دوہرا کے دیکھوں تو ایک دفعہ ایک اسپینش فلو آیا 1920 کے قریب. اس فلو میں اسپین کے کئی علاقوں میں جو لوگ مرے وہ تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب لوگ تھے. اور گزری صدی میں ایبولا وائرس جیسا ایک وائرس آیا جو افریقہ کے علاقوں میں آیا، اور اس سے تقریباً 6 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے. کرونا سے اتنی زیادہ ہلاکتیں تو نہیں ہوئی، کروڑوں میں اس کے نمبرز تو نہیں آئے، لیکن اس نے خوف بڑا پھیلایا. لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے. ہم کئی رشتہ دار ہوں گے جسے ہم کئی دنوں سے کبھی ملے ہی نہیں ہوں گے، صرف اسی وجہ سے ایک دوسرے کو چھپاتے پھرتے ہیں کہ کرونا کسی کو نہ ہو جائے، یہ وبا کسی کو نہ ہو جائے، یہ وائرس کسی کو نہ ہو جائے، جس سے کسی کی موت واقع نہ ہو جائے. ہم ایک دوسرے کے لیے حفاظت کریں. لیکن موت عارضی ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے موت ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، لیکن زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. یسوع تو کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلاتا. یسوع تو کہتا ہے تم اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہو. یسوع تو کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا. یسوع تو کسی کو مارنے کے لیے بلاتا ہی نہیں ہے. یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی ہمیشہ زندہ رہے. یسوع کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلاتا. لیکن میں حالات یہ بتا رہا ہوں کہ کرونا ایک موت کا سایہ لے کر ہمارے اندر اتنا بس گیا ہے کہ ہم زندگی کو چھوڑ کر موت سے ڈرنا شروع ہو گئے. ہم نے موت کو حاوی کر لیا، ہمیں مر جانے سے ڈر لگ رہا. لیکن موت عارضی ہے. پھر کہہ رہا ہوں موت انسان سے
لیکن موت خدا سے جدا نہیں کر سکتی. یہ موت ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی. یسوع نے موت کو ہرایا ہے. یسوع نے موت کو ہرا دیا ہے. یسوع نے قبر پر فتح پائی ہے. موت کا ڈنک یسوع کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یسوع آسمان پر آج بھی زندہ موجود ہے. یسوع آج بھی آسمان پر موجود ہے. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. دنیا کے سب قبریں بڑی بڑی ہیں لیکن یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے. وہاں پر کوئی نہیں پڑا. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر جو میں نے پڑھا ہے یسوع اپنے شاگردوں سے باتیں کر رہا تھا. وہ شاگرد جو دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے, وہ شاگرد جو اس کی باتوں کو سیکھا کرتے تھے, وہ شاگرد جو یسوع کے اختیار سے ہاتھوں کو چلا رہے تھے, سب کو آزاد کر رہے تھے. ان شاگردوں سے جب یسوع باتیں کر رہا تھا تو یسوع نے باتیں شروع کرتے ہوئے کہا تمہارا دل نہ پریشان نہ ہو. اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے فائدہ رہے گا. اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہیں بہت کچھ دے کے جاؤں گا. یسوع نے کہا اگر میں چلا جاؤں گا تو امیدیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے. خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. دو باتیں بڑی خاص ہے. پہلی بات, وہ سارے لوگ یہودی تھے جن سے یسوع باتیں کر رہا تھا, اور یسوع نے یہودی ایمان کو جانتے ہوئے کہا کہ جس طرح تم خدا باپ پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح بیٹے پر بھی ایمان رکھو. خدا کبھی تنہا نہیں ہوتا. یاد رکھیے, خدا کبھی تنہا نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے خدا واحد ہے تو صرف تنہا ہی ہوگا. خدا باپ بھی ہے, خدا بیٹا بھی ہے, خدا روح القدس بھی ہے. خدا تو کبھی تنہا نہیں ہوا. تنہا انسان ہو جاتا ہے جب خدا انسان کو چھوڑ دیتا ہے. تنہا انسان ہو جاتا ہے جب گناہ میں پھر جاتا ہے. تنہا انسان ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کی گرفت میں رہتا ہے. خدا کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اس لیے خدا یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور یاد رکھیے باپ اور بیٹا ایک ہی ہے, کوئی جدا نہیں ہوا. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. فلپس یسوع سے باتیں کرتے یسوع نے کہا کیا تم مجھے روز نہیں دیکھتا؟ کیا تم مجھے روز دیکھ کے باتیں نہیں کرتا؟ اس لیے میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. یوحنا کا یہ بیان میں کہتا ہے کہ باپ نے سارا اختیار بیٹے کے سپرد کر دیا. کچھ بھی بیٹے اور باپ میں علیحدہ نہیں. اس لیے یسوع نے کہا باپ پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اب ضرورت اس بات کی, یسوع بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں آسمان کی طرف ضرور لوٹ جاؤں گا. اور یوحنا کے تیسرے باب میں یسوع مسیح نیکودیمس سے باتیں کر رہے تھے, اور نیکودیمس سے باتیں کرتے یسوع نے کہا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. مطلب آسمان پر وہی جا سکتا ہے جو آسمان سے اترا ہوگا. اور یسوع ہی زمین پر وہ واحد شخص آیا جو آسمان سے اترا تھا اور آسمان پر واپس چڑھ گیا. لوگوں نے دیکھا, شاگردوں نے دیکھا, اور آج بھی کتابیں لکھی پڑی ہیں, آج بھی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہودیوں نے لکھا, رومیوں نے لکھا, بڑے بڑے عالموں نے لکھا کہ یسوع نامی ایک شخص آیا جو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. دنیا پر اور کوئی نہیں آیا جو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. یسوع اس بات کو پہلے سے اپنے شاگردوں کو ظاہر کر رہا. یسوع نے کہا میں تم سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار. یسوع ہمارے لیے جگہ تیار کر. وہ جگہ وہی جگہ جو آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے خراب ہو گئی, وہی جگہ جو آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی. جب گناہ آیا تو انسان مرنے کی طرف لوٹا. جب گناہ آیا تو موت آنا شروع ہوئی. موت خدا نے نہیں بنایا. خدا تو ہمیشہ سب کو زندگی دیتا کیونکہ زندگی خدا سے نکلتی. لکھا ہے کہ آدم صرف مٹی کا پتلا ہی تھا, لیکن خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو. مطلب خدا نے اپنی روح کو انسان
بنائی، کیونکہ خدا ہمیشہ زندگی دیتا ہے اور وہ زندگی قائم رہنے والی ہے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے کہا کہ موت عارضی ہے لیکن زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے پھر توما سے، یسوع مسیح نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے جواب دیا اے خدا جب ہم یہی نہیں جانتے کہ تو کہاں سے آیا ہے تو پھر کیسے کیسے جانیں گے تو کہاں جائے گا اور تو کس راہ سے جائے گا؟ یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ لفظ بڑے خاص ہے۔ یسوع نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میں رات بھی بیان کر رہا تھا اور رات بھی کروں گا، میں رات جمعہ چرچ میں بیان کرتا، میں نے کہا یسوع مسیح پہلے خدا اور پھر انسان بن کر آیا، اور جب انسان بن کر آیا ہے تو اس کے اختیار کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کا اختیار کبھی محدود نہیں ہو جاتا۔ وہ جسے چاہے گناہ معاف کر سکتا تھا، وہ جسے چاہے اسے اس کی چارپائی سے اٹھا سکتا تھا۔ 38 برس کا بیمار حوض کے کنارے پڑا رہتا تھا، 38 برس سے اسے کوئی چھڑانے نہیں آیا، لیکن یسوع نے صرف اتنا ہی کہا چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل گئے۔ اس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور یسوع کے اختیار کا دائرہ کبھی محدود نہیں ہوتا۔ یسوع نے اسی اختیار کو زمین و آسمان پر ایک ہی دفعہ بیان کرتے ہوئے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، مطلب جو مجھ سے گزرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع نے کہا جو مجھے قبول کرتا ہے وہ زندگی کا وارث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں کہ جس نے اس پر ایمان رکھا باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا یسوع نے، اور یہ بھی لکھا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، خدا اسے اپنے پاس خرید لیتا ہے، خدا اسے پاس رکھ لیتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اسے یسوع سے چھڑا سکے۔ یسوع کا اختیار اس قدر زیادہ، یسوع نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور یسوع نے کہا کوئی اختیار مجھ سے چھین نہیں سکتا، یہ سب کچھ میرا ہے۔ یسوع نے کہا یہ سب کچھ میرا ہے، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے یاد رکھیں یسوع نے اسی لیے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی، اور پھر 18ویں آیت میں لکھا یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تب تنہا ہو جاتے ہیں، ہم تب اکیلے ہو جاتے ہیں جب خدا گناہ کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اکیلا نہیں ہے، خدا اپنے اندر ایک بڑی ذات ہے، ایک بڑی شخصیت ہے جو لامحدود ہے۔ میں ہمیشہ سکھاتا ہوں کہ انسان محدود ہے، انسان کی طاقت محدود ہے، انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں، انسان کی قوت محدود ہے، لیکن خدا لامحدود ہے۔ اس کی طاقت کا دائرہ نہیں ہے، ہم اسے ماپ نہیں سکتے۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ اے خدا تیرا فہم ادراک سے باہر ہے، تیری حکمت کو ہم کبھی ناپ نہیں سکتے، ہم خدا کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے۔ اسے یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، اور کہا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اب یسوع اپنے دوبارہ آنے کی بات کر رہا تھا کہ آمدے ثانی میں جب دوسری دفعہ زمین پر آؤں گا تو میں تمہارے پاس آؤں گا، میں تم سبوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آؤں گا۔ اور پھر یسوع نے کہا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ اب یسوع اپنی صلیبی موت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے رہنے والا ہوں، ایک وقت آئے گا جب لوگ مجھے پکڑوا دیں گے اور مجھے موت کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سب کچھ ہونا ضرور تھا، لیکن آخر میں یسوع نے کہا چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو۔ یاد رکھیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں چلا جائے۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھ سے کھاتا ہے وہ پھر کبھی بھوکا نہ ہوگا۔ یسوع نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ سے پیتا ہے وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آج بھی لنگڑے چلتے ہیں، آج بھی اندھے دیکھتے ہیں، آج بھی کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، تو صرف یسوع نام ہے، صرف دنیا میں ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ، اور وہ یسوع۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا، یہ میرا ایمان ہے۔ تو میں
امید کرتا ہوں کہ ہم سبوں کا ایمان ایسا، کیونکہ یسوع کسی کو خالی نہیں رہنے دیتا، وہ اپنے پاس زندہ رہنے کے لیے خریدتا ہے، زندگی بخشنے کے لیے خریدتا ہے۔ اس لیے آئے اپنے سر کو جھکائیں، خدا کے پاک کلام کے لیے خدا کی شکر گزار کریں۔ ہاللیلویہ۔